اج میں اللہ تعالی دی توفیق نال جد الانبیاء اللہ دے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات والا بابرکات کے حوالے نال چند باتاں عرض کرنیاں ہیں۔ یہ موضوع بڑے لمبے ہوندے ہیں لیکن وقت وچ جنہ میرے کریم رب نے کرم فرمایا، جنی توفیق نصیب فرمائی، میں پیش کرنا تسی توجہ نال سماعت فرماؤ۔ اس ذکر کیوں ضروری ہے؟ ایک وقت سے گزر گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کائنات کے تشریف لے آئے، نمرود نے آگ جلائی، مناظرہ بھی ہویا، ابراہیم علیہ السلام آگ وچوں سلامتی نال باہر بھی تشریف لے آئے، اسماعیل علیہ السلام دے گلے تے چھری بھی چلا دیتی، قربانی والا منظر بھی آ گیا، سارا کچھ ہو گیا، لیکن اج سانو ایک تذکرے دی کیوں ضرورت ہے؟ کہ بعض اج کل چونکہ ماحول بڑا عجیب ہے، سوشل میڈیا ہے، بڑے بڑے عجیب قسم دے لفنٹر قسم دے لوگ اعتراضات اس طرح دے کردے نے کہ جنہاں دا شیطان نو بھی علم نہیں ہوندا بھی اعتراض بھی کرنا کسی نے بھی آج کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ بھائی تمہیں ضرورت نہیں، ہمیں ہر وقت ضرورت ہے۔ تمہیں تو ضرورت نہیں لیکن ہمیں ہر وقت ضرورت ہے۔ کیوں؟ ساڈے سامنے میں اللہ دا قرآن، ساڈے سامنے کی اللہ دا قرآن، ابراہیم علیہ السلام تو بعد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے آئے نے، ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے تے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمایا تے او دے وچ ایک آیت یہ بھی نازل کی تھی، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واذکر فی الکتاب ابراہیم، اس کتاب وچ ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کرو، ابراہیم علیہ السلام دی یاد کرو، ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کرو۔ کیا رب نے فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک ابراہیم علیہ السلام صدیق بھی سن تے غیب دیاں خبراں بھی دین والے سن۔ یہ کنے فرمایا؟ اللہ نے۔ یہ گل کتھے ہے؟ قرآن پاک اندر ہے جی، قرآن کریم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اگر اینی کو گل ہوندی نا تو پھر ہور گل سی، لیکن ایتھے ہی نہیں گل مکی۔ دوسرا مقام رب العالمین نے اس قرآن پاک کے اندر فرمایا ہما ساک دے کاجل والیا، بدو ہاد چھرے والیا، واللہ دیا صفہ والیا، آمین دیا دلہ والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، یا دلہ والے پورے دلے اتھا والے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ابراہیم علیہ السلام دی یاد نہیں کرنی، صرف ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں کرنا، بلکہ رب نے فرمایا فَاسْقُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، سونیا جدوں قرآن پاک دی تلاوت ہوئے اس ویلے مریم دا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ حضرت مریم دا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ وہ توجہ نہ گل سمجھ لو، حضرت مریم یہ نبیہ نہیں بلکہ ولیہ نے، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، نبوت اللہ نے مردوں عطا کی تھی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ یقین ہے ایک ولیہ نے، ایک نبیہ نہیں کہ رب نے نبی دا ذکر بھی کر دیتا ہے، نال ولیہ دا ذکر بھی کر دیتا ہے تاکہ کائنات والیاں نو درس مل جائے، دنیا جہان والیاں نو خبر ہو جائے جتھے نبیاں دا
حضرت سارے رل کے سبحان اللہ. میں اپنے کو کوئی گل نہیں کرتا پہ, قرآن پیش کرنا پیا. ایک آیت اور سنو, جی اتنے بھی بس ہی ہوں نا تو پھر اسی بھی اتنے بس کر دے, لیکن رب اتنے بس کیتی نہیں, اتنے گل نہیں مکائی. سنو اگلی آیت کریمہ رب العالمین نے اسے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا, اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, واذکر فی الکتاب موسیٰ, ایتھوں بولو سبحان اللہ, ایتھوں کر کے واذکر فی الکتاب موسیٰ, اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب اندر موسیٰ علیہ السلام دا ذکر کرو, موسیٰ علیہ السلام دی یاد کرو, موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ کرو. کیوں فرمایا انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا. اس واسطے موسیٰ علیہ السلام بڑے مخلص سن, رسول سن, اللہ کے نبی بھی سن. پہلا ذکر کی نام ہے ابراہیم علیہ السلام دا, پھر مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا, حضرت سیدہ مریم دا ذکر بھی اللہ نے ولیہ دے طور تے کیتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر نبی تے رسول دے طور تے کیتا ہے. اتنے ہی بس نہیں, اگے رب العالمین نے فرمایا اے سونے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, واذکر فی الکتاب ادریس, جی فرمایا واذکر فی الکتاب ادریس, یہ سویا جتھے ابراہیم علیہ السلام دا اس کتاب اندر تذکرہ ہے, جتھے مریم علیہ السلام دا اس کتاب اندر تذکرہ ہے, جتھے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا اس کتاب اندر تذکرہ ہے, یہ صاحب نے کیا جلوہ لیا, اٹھے ذکر ادریس علیہ السلام دا بھی کرو. اٹھی بجائے نے فرمایا انہو کانا صدیق النبی, بے شک ادریس علیہ السلام یہ صدیق سن, غیب دیا خبران دین والے سن. جے قرآن پاک نہ کلام کردا کہ اسی کدی بھی نہ کر دے, اے ساریاں گلاں سانو قرآن کریم جو لبیاں نے. اسی عرس منا لیے تو سانو لوگ آنے اللہ عرس کتوں کٹ لیا جائے, داتا صاحب دی یاد کتوں آ گئی, خواجہ صاحب دی یاد کتوں آ گئی, بابا فرید صاحب دی یاد کتوں آ گئی, پیر جماعت علی شاہ صاحب دی یاد کتوں آ گئی, حضور محمد سیاض اللہ دی یاد کتوں آ گئی. میں کہا ایتھوں ہی آ گئی, ایتھوں آئی. کدی تسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر, کدی تسی صدیق اکبر پاک دا ذکر, کتے عمر پاک دا ذکر, کتے عثمان پاک دا ذکر, کتے علی پاک دا ذکر رضی اللہ تعالیٰ مجمعین. تو انہوں اور کوئی کام نہیں. میں کیا سنو قرآن نے لایا ہی ایسے آئے رہے کہ جتھے جتھے میرے نبیاں دا ذکر ہے تسی بھی کریا کرو, جتھے جتھے میرے بنیاں دا ذکر ہے تسی بھی کرتے ہیں. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. یا ابراہیم علیہ السلام دا ذکر, موسیٰ علیہ السلام دا ذکر, ادریس علیہ السلام دا ذکر, تے حضرت مریم علیہ السلام دا ذکر. ہون پنجویں سنو, ہون پنجویں آ سنو. رب العالمین نے اسے قرآن پاک کے اندر فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونے ذکر نہ بند ہوئے نے نہ بس ہوئے نے, یہ ذکر قیامت تک جاری ہو ساری رہنے نے. جنہیں قیامت تک قرآن پاک کی تلاوت کر دیا رہنا ہے, انہیں میرے ابراہیم علیہ السلام دا ذکر بھی کر دیا رہنا ہے, حضرت مریم علیہ السلام انہوں نے تذکرے بھی کر دیا رہنا ہے, انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذکر بھی کر دیا رہنا ہے, حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام دا تذکرہ بھی جاری و ساری رہے گا. اگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واذکر فی الکتاب اسماعیل,
فرمایا سونیا جتھے باقیاں دے تذکرے جاری رہن گے اوتھے سے کتاب اندر اسماعیل علیہ السلام دی بھی یاد مطالعہ کرو. وہ دی وجہ کی یہ فرمایا انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی. اس واسطے میرا اسماعیل ہوئے جڑا وعدے دا سچا تے پکا ہے اور جناب اسماعیل السلام ہوئے جنہاں نو میں رسالت دا تاج بھی عطا کیتا ہے تے نبی بھی بنایا ہے. انہیں نہ پنجا آیتہ تو ہٹ کے لگا میں ذکر کر میں دسیا موضوع بڑے لمبے انہاں پنجاں تو ہٹ کے ادریس علیہ السلام دا ذکر نام چا گیا, ابراہیم علیہ السلام دا ذکر آ گیا, مریم علیہ السلام دا ذکر آ گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر آ گیا, اسماعیل علیہ السلام دا ذکر آ گیا. اس سے قرآن پاک اندر زکریا علیہ السلام دا ذکر بھی موجود ہے. تو صرف بول دیا رہنا میں دھیمے لہجے کہنا پیا تسی بابا سے بلند بولو. اس سے قرآن پاک اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام دا ذکر بھی موجود ہے. اس سے قرآن پاک اندر اسحاق علیہ السلام دا ذکر بھی موجود ہے. اس سے قرآن پاک اندر نوح علیہ السلام دا ذکر بھی موجود ہے. اس سے قرآن پاک اندر ہود علیہ السلام دا ذکر بھی موجود ہے. اس سے قرآن پاک اندر میرے تواڈے ابا جان آدم علیہ السلام دا ذکر بھی موجود ہے. اس سے قرآن پاک اندر حضرت یعقوب علیہ السلام دا ذکر بھی موجود ہے. اس سے قرآن پاک اندر حضرت یوسف علیہ السلام دا ذکر بھی موجود ہے. جنہ دے صدقے ساریاں دے ذکر میں اس سے قرآن پاک اندر میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر بھی موجود ہے. یہ ہے ذوق دے پانچ کو آیتہ پڑھ لئیے کیوں جی اجے تک میں قرآن پاک پیش کر رہا پانچ آیتہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی پڑھ لیجئے. رب العالمین نے اسے قرآن پاک کے اندر جدو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمائے فخر آدم و بنی آدم کا ذکر کیتا ہے, فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیتا ہے, وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سونے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری شان ہے محمد ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جی قادری صاحب ہے سواد دوسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم میں شان دے کے چلے آئے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تیسری آیت کریمہ سنو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. چوتھی آیت کریمہ سنو رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. تو اڈے لو میں نہ سبحان اللہ
آؤ سارے لڑ کے آکھیے سبحان اللہ اللہ اکبر یا نبی یا نبی پنجویں آیت کریمہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بیان کر دیا ارشاد فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. کیا حال ہے بڑیاں پانچ قادری صاحب کا دل کرتا میں دو کو اور پڑھا چلو دو آیتاں اور سن لو ساڈے کو کیڑا ہے موک جان سودا عشق دا ہے سودا عشق دا لے لو پتہ نہیں اگلے جمعے تک زندگی ہونی ہے کہ نہیں ہونی عشق دا سودا لے لو. ایک آیت اور سن لو میرے اللہ تعالیٰ نے شان بیان کر دیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اگلی آیت کریمہ سنو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. اگے سنو فرمایا ورفعنا لك ذکرك. عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ میں نہیں آکھیا آپ فرماندے نے اشدام مدام تیسرا سب شان تیری وچ آیا آمان لوگ خبر نہ کوئی خاصا رمضان آیا. سب شان تیری وچ آیا آمان لوگا خبر نہ کوئی خاصا یہ اللہ نے شانہ اپنے نبیان و عطا کی دیا نے ایک گل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے جس دور کے اندر آپ کائنات کے تشریف لے آئے نے حکمران اس ویلے کون ہے نمرود ہے انہوں اللہ نے بڑیا بڑا کوئی دیتا ہے پوری دنیا کے بادشاہی عطا کی دی ہے چاہیے ایسی
وہ اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ شکر ادا کرے انہوں احکم الحاکمین منے وہ دی پوجا کرے وہ دی پرستش کرے لیکن انہیں انہیں ایک نعرہ بلند کیتا انہیں آکھیا لوگوں سن لو شرق تو لے کے غرب تک شمال تو لے کے جنوب تک ساری میری رایا سن لے انا ربکم الاعلی سب تو اعلی رب میں جنہوں نے نعرہ بلند کیتا ہے میرے اللہ نے برداشت نہ ہویا کوئی میرے مقابلے میں جا کے انہاں چیزاں دا اعلان کرے رب العالمین نے وہ دے پرچے اڑان واسطے رب العالمین نے انہوں تباہ و برباد کرنے واسطے رب العالمین نے وہ دا تکبر خاک میں ملاحن واسطے حضرت جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھیجے آئے اور پہلی گل ہے ابراہیم جائے گا جا کے تبلیغ کرے گا ہو سکتا ہے نہ کہ دل پھر جائے اللہ تعالیٰ ایک حد مقرر کر دینا ہے ہدایت والی لیکن اگر مقدر وچ نہ ہوئے ہدایت پھر تباہی مسلط ہوندی ہے پھر بربادیاں ہوندیاں نے پھر معاملات ایسے ہو جاندے نے بندے نوں سمجھ نہیں ہوندی میرے نال بڑیا کی ہے ایک دن نمرود ستا ہویا ہے اپنے شاہی تخت دے ہوتے انہیں خواب لے کے آئے خواب اندر لے کے آئے ایک ستارہ چمکتا ہے پیار روشنی اتنی زیادہ ہے سورج نالوں بھی زیادہ چند نالوں بھی زیادہ پریشان ہو کے اٹھیا کہنا نو بلایا نجومیاں نو بلایا بلا کے کہنے لگا وہ نجومیوں وہ کہنو میں خواب ویکھے آئے تبیر دسو کیے انہاں کیا بادشاہ سلامت تبیر دیے وے تیری سلطنت اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا جڑا جوان ہوئے گا پھر تیری سلطنت جڑی ہے تختہ اٹھ دیتا جائے گا تیری سلطنت برباد ہو جائے گی تو ختم ہو جائے گا ساریاں تیریاں بادشاہاں میں خود جڑے نے پاش پاش ہو جائیں گے کہ نمرود گل پھر بھی سمجھ نہ آئی انہیں ایک انہیں آکھیا پوری سلطنت اندر اعلان کروا دیتا انہیں آکھیا جدے کر دھی پیدا ہوئے زندہ رہن دیتی جائے جدے کر پتر پیدا ہوئے جم دے ہی مار دیتا جائے کیوں نہ وہ بچہ روے دنیا تے نہ میری بادشاہت نو خطرہ ہوئے لیکن فانوس بن کے جس حفاظت ہوا کرے جی فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے فیصلہ تے میرے اللہ دا ہی غالب ہونا ہے نا تدبیر میرے اللہ دی غالب ہونی ہے حکم تے میرے اللہ دا ہی غالب ہونا ہے نا فیصلہ تے میرے اللہ دا ہی غالب ہونا ہے نا انہیں سارے بچے مروانے شروع کر دیتے نال اعلان کر دیتا ہے خبردار ایلی مدت تک کوئی مرد اپنی بیوی دے قریب نہ جائے تاکہ کوئی بچہ پیدا نہ ہوئے اودیاں تے تدبیراں ایسان اودیاں مکاریاں ایسان لیکن میرے اللہ تعالیٰ دا فیصلہ ایسی اور کوئی بچہ دنیا دے آوے یا نہ آوے انہیں تے آنا ہی ہے جدی پیشانی وچ ختم نبوت تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رکھیا گیا ہے انہیں تے آنا ہی انہیں تے آنا ہی وقت آ گیا گل توجہ نہ سمجھو وقت آ گیا ابراہیم علیہ السلام دے دنیا تے آن دا جدوں ولادت دے آثار ظاہر ہون دا وقت ہویا
آپ دی والدہ ماجدہ آبادی جو باہر نکلیاں، جنگل وادیاں، ایک غار دے اندر تشریف لے گئیاں، رات دا سمائے ہر پاسے نیرہ نیرہ تاریکی ہے۔ اس غار وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اماں جان دی گودی وچ تشریف لے آئے نے۔ انج لگائے جویں 14ویں دا چن چوڑی وچ اتر آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے تے جدوں پتہ ہے بچہ پیدا ہووے، دھی ہووے یا پتر ہووے، ماں نو کنی کھچ ہوندی اپنی اولاد دی۔ ہر باپ ہر ماں خوش ہوندا ہے، کیوں والدین خوش ہوندے نے بجائے ساڈی گودی وچ پھول آیا ہے، کلی آئی ہے، پتر عطا ہویا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام دی اماں جدوں ویکھیا ہے خوش ہویاں نے، اللہ دا شکر ادا کیتا نے۔ لیکن جس ویلے وہ بادشاہ دی نمرود دی گل یاد آئی ہے، جڑا بچہ پیدا ہوگے انہوں مر جم دے مار دیتا جائے، قتل کر دیتا جائے، کہے تیل کر دیتا جائے، جدوں وہ گل یاد آئی اکھا بچوں چھم چھم آنسو برسے نے۔ پتر نو اٹھایا ہے، اٹھا کے سینے لایا ہے، غار وچ اللہ دے حوالے کر کے رات دی تاریکی وچ چپ کے واپس گھر آ گئیاں نے۔ آ کے شوق نو خبر دیتی ہے جان نالوں زیادہ سونا پتر اللہ نے سانو عطا کیتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام دی اماں جان کچھ دنوں دے بعد گئیاں، میں پتر دی ذرا خبر تے لے کے آواں، گئیاں نے تے غار اندر غار اندر چانوے ابراہیم علیہ السلام اپنا انگوٹھا منہ دے اندر پا کے چوستے نے پئے، اللہ ایک کوئی خوراک دے رہا ہے۔ ماں تے کول رہ نہیں سکتی، لیکن اللہ خوراک کا بندوبست کرتا ہے۔ بیان خلیل انہاں دی سلب وچ انہاں دی پیشانی وچ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمکدا ہے پیا، پیشانی روشن ہے۔ اماں جی نے پتر نو چھولی پایا، پیار کیتا ہے، پھر واپس چلیاں گئیاں نے۔ بالآخر وہ ویلا آیا ابراہیم علیہ السلام ہولی ہولی پروان چڑھن لگ پئے، جدوں چلن پھرن دے قابل ہو گئے، پھر جوانی والے پاسے آئے، جدوں تھوڑے جوان ہو گئے، گڑیل جوان ہو گئے، اس عمر کے اندر آئے، آپ نے دیکھے آئے میرا چچا آزر میرے لگ دے نہیں دے، یہ جتنے بھی ہیں قوم والے سارے دے سارے یہ کی کر دے رہے، یہ پتن نو کوئی دے رہے پہ، یہ کی کر دے رہے، یہ شرک کر دے رہے پہ، یہ کی کر دے رہے، یہ چند خدا منی بیٹھے رہے، تاریاں دی پوجا کر دے رہے پہ، سورج دی پرستش کر دے رہے پہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے فرمایا اپنے چچا آزر نو فرمایا، اے چچا آزر تواڈیاں سوچاں کچھ ہور نے، پر ابراہیم دی سوچ کچھ ہور نے۔ میریاں تواڈیاں سوچاں نہیں رلدیاں، میرے تواڈے خیالات نہیں رلدے، میرے تواڈے نظریات نہیں رلدے، تواڈے اندر کچھ ہور معاملے نے، میرے اندر اللہ کی طرفوں کچھ ہور وصیت کیتا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے آزر یاد رکھ تو غلط رستے دے وے، تیری قوم بھی غلط رستے دے وے، تسی شرک دے اندر مبتلا ہو چکے ہو، کبھی تاریاں نو خدا مندے ہو، کبھی سورج نو خدا مندے ہو، کبھی چاندی پرستش کردے نظر آندے ہو۔ فرمایا خبردار اگر دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو، قیامت والے دن کامیابی چاہتے ہو، خدا ہی کوئی طریقہ ہے، آنکھو لا الہ الا اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ یا رسول اللہ نمرود دا کی دعویٰ سی میں خدا ہاں، میں الہ ہاں،
میرے منن والے سارے میرے نے وہ دعوی سی تے کہن والے نے اس واسطے آکھیا ہے کہ یا نمنو نے بابل نے جب دعوی خدائی کا جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا تو ابراہیم کو اللہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبی تے رسول بنا کے کلے آئے پھر آپ نے فرمایا اے میرا تارا ہے یہ چڑھیا ہے پھر ڈوب گیا ہے میں ڈوبنا والوں نہیں مانتا میں انہاں دی عبادت نہیں کرتا سورج چڑھیا ہے میں مفہوم دسنا پیا سورج چڑھیا ہے پھر طلوع ہو کے پھر غروب ہو گیا ہے میں انہاں کو بیزار ہاں میں انہاں دی عبادت نہیں کرتا میں اس چند دی عبادت نہیں کرتا جنہاں دیاں تسی باتاں کردے ہو میں انہاں دی عبادت کرنا وا جنہیں چند نو پیدا کیتا ہے جنہیں تاریاں نو پیدا کیتا ہے جنہیں سورج نو پیدا کیتا ہے اے میرے چچا حضر جنہیں تینوں ہی پیدا کیتا ہے میں وہ دی عبادت کرنا وا جنہیں ابراہیم نو پیدا کیتا ہے میں اور کسی دی عبادت نہیں کردا میرا اللہ ہوے جڑا وحدہ لا شریک ہے آپ نے تبلیغ دا سلسلہ جس ویلے شروع کر دیتا ہے تاریاں دی بھی تاریاں دا پرستش دا رد کر دیتا ہے سورج دی پرستش دا رد کر دیتا ہے چاند دی پرستش دا رد کر دیتا ہے پھر ایک جڑے شور مچ گیا ہے اے جڑا جوان ہے ابراہیم یہ ساڈے پتاں نوں برا پلا جاندا ہے پیا سانوں پیو دا دے دا دین چھڑا کے اور کسے پاسے لے کے جانا چاہنا ہے جب شور مچیا ہے ہر طریقہ ہر حربہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ دا استعمال کیتا تاکہ لوکاں نوں اللہ دے رستے دا پتہ لگ جائے اے انہاں دیاں عبادتاں چھڈ کے وحدہ لا شریک دی عبادت کرن ہر طریقہ اپنا لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کی ہویا توجہ نہ گل سنیا جی پھر کی ہویا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیا کوئی ایسا موقع آوے میں انہاں پتاں دیاں یاداں چھڑا کے اللہ دی یاد وال لے کے آواں قوم دا قدرتی وقت سی قوم دا میلہ آ گیا قوم نے میلے تے جانا سی انہاں کیا ابراہیم اسی چلے ہاں میلے تے تم ہی ساڈے نال آ فرمایا انی سقیم میں بیمار ہونے والا ہوں میں نہیں جا سکتا تسی جاؤ تو انہاں دے خواب و خیال وچ بھی نہیں سی ابراہیم کی سوچ رائے گیا ساری قوم چلی گئی ابراہیم علیہ السلام نے کوارا پھڑ لیا تس بت خانے ٹر گئے وہ جنہیں بہت پے سن کسی دی لات وڈی کسی دا سر لایا کسی دی تہن لائی کسی دا نک کٹیا کسی دے بازو کٹے تے جڑا کوڑا سی وہ سارنوں وڈے بہت دے موٹے تے تریا تے آپ چلے گئے آپ چلے گئے جدوں آئی نا قوم ملے تو واپس تو انہاں آخیا پہلا حاضری دے لیے اپنی جھوٹیاں خداواں کول تے جدوں بت خانے آئے تے کسی دی لت کوئی نہیں کوئی مودرے منہ ڈگیا کسی دا نک کوئی نہیں کسی دی تون لتھی ہے تے کوڑا جیڑا ہے وہ ساڈے وڈے بت دے موڈے تے پیا ہے ابراہیم علیہ السلام دے بارے جنہاں انہاں سوچیا ایک بندہ بولیا انہیں آکھیا ایک کام لگدا ہے وہ جڑا ابراہیم ہے نا یہ انہیں کیتا ہونا ہے انہاں کہا تیرے کو دلیل انہیں میں ایک دن نہ سنیا سی آندا سی ابراہیم آندا سی کہ میں ایک دن ایسا ہونا ہے تواڈے بتاں دا برا کرنا ہے برا میرے ذہن چو گل ہے جے تے ہووے نہ تے ابراہیم ہی کم کیتا ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بلا لیا. انہوں نے کہا ابراہیم ذرا آ نا ساڈے کول. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. انہوں نے آخیا ساڈے نال ذرا بت خانے آ. آپ نے فرمایا چلو. جدو بت خانے گئے نا انہوں نے آخیا بھی اے حال انہوں کا کنے کیتا ہے. انہوں نے آخیا مینوں کی پتا ہوئے کواڑا تے وڈے دے پیا موڈے تے. کواڑا جڑا ہے وڈے دے موڈے تے پیا اینوں پوچھو. سمجھان دا ایک طریقہ سی. فرمایا مینوں نہ پوچھو اینوں پوچھو. وہ گونوں وچوں بول کے کہنے لگا ابراہیم تینوں پتا ہے بول دے تے ہے نہیں. تے فرمایا پھر رب کیویں ہو گئے. باہر والے بھی بولو باہر والے بھی بولو. جدوں یہ بول دے ہی نہیں تے رب کیویں ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ روڑا چھوڑا پاؤ. ہو سکتا ہے کوئی سونی لے وڈا جڑا ہے کوئی سن لے یا جڑے ڈگے پے نے انہاں وچوں کوئی اٹھ کے بیٹھ کے تانوں دسے. انہاں کہا ابراہیم تینوں یہ بھی پتا ہے سن دے نہیں. فرمایا جڑا سنے نہ وہ بھی رب نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے وڈا جاندا ہوے اس گل نوں بھی انہاں دا حال پیڑا کنے کیتا ہے. انہاں کہا تانوں پتا بھی یہ تے جاندا ہی نہیں. یہ نہ اٹھ سکتا ہے نہ بہ سکتا ہے نہ ہل سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے. آپ نے فرمایا پھر یہی ہوں دسن گے بھی انہوں نے کنے کیتا ہے. انہوں نے کہا ابراہیم تو دساں والا. آپ نے فرمایا میں نہ اینوں پوچھو اینوں. ہوں سمجھان دی واری آ گئی. آپ نے فرمایا ابراہیم نے پہلا تھانوں آکھیا سی تہاڈی سوچ اور میری سوچ اور یہ تے آندے ہو سن نہیں سکدے کھا نہیں سکدے پی نہیں سکدے یہ سمجھ نہیں سکدے بول نہیں سکدے. جڑے رب دی وحدانیت میں اعلان کرنا وا پیا او دی شان اے او سندا وی اے. تسی سنیے میری گل کہ نہیں سنیے. جنہیں سنیے بولو سبحان اللہ. فرمایا میرا اللہ ہوے جڑا سندا بھی ہے. میرا رب ہوے جڑا ویندا بھی ہے. میرا رب ہوے جڑا سن کے کرم بھی کردا ہے. میرا رب ہوے جدی شان ہے نہیں سب کا مثل ہی شیء او دے نال دی کوئی شے کوئی ہستی نہیں. میرا رب ہوے جدے نال دا کوئی نہیں جدے جہا کوئی نہیں جدے ورگا کوئی نہیں جدی مثل کوئی نہیں. میرا رب ہوے جدی مثیل کوئی نہیں. میرا رب ہوے جدی مثال کوئی نہیں. وہ دی شان لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ ساڈا رب ہوے جدی شان لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. ساڈا رب ہوے جنوں لبن نہیں جانا پیندا. پنڈو پنڈ بندے نوں لبن نہیں رب نوں جانا پیندا. بلکہ ساڈا رب ہوے جدی شان ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ساڈا رب ہوے جڑا شاہ رگ تو بھی نیڑے وے. میرا بڑے جمعہ بعد دل کردا پیا مصرع پڑھانا ہے. بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ. کیوں قادری صاحب ایویں ذہن چ آ گیا ہے دل کردا میں پڑھا. میرا رب ہوے جنوں لبنا نہیں پیندا. ساڈے اندر بھی ہوئیے ساڈے باہر بھی ہوئیے ساڈی شاہ رگ تو نیڑے نے. سید عبداللہ شاہ المعروف بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ سے واسطے فرماندے ساڈا رب ہوئے وہ جے میں اپنے اندر
میں سب کی بات بچاوا آنا سبحان اللہ. گئے ہو قصور کبھی قصور لگا چکر؟ میں 200 تو زیادہ تقریریں قصور کر لی ہیں الحمدللہ. میں 2002 تو جانا پہ قصور محفل جدو تھی نکے نکے ہوں سو یہ ادو دیا گل ہے. بڑی حاضریاں دیتی نے بابو بلے شاہ رحمت اللہ علیہ. بڑا روحانی سکون ہے. عرض کر دینے مولا میں ہے کوئی چشتی بیٹھا بچ کہ مستی ہو ہے چشتیاں کا رنگ بھی کتنے سمجھا کرو. ویسے گل ہے جی بغدادی مسیت والی چشتی رنگ سمجھتے ایسا یہ چشتی رنگ ہوتا ہے. اللہ پڑھن کا بل دیتا ہوئے تو پڑھنا چاہیے. میں نے ایک مولوی صاحب آخر لگا رضوی صاحب سر نہ لایا کرو. میں کہ تیری لگتی نہیں نا تاں آنا. میں تیری لگتی ہوئے تو کدی نہ آکھے. صحیح گل. جیڑا پانی تے تیر لینا وہ دوجے نو آکھے گا نہ تیریا کر وہ تو نہیں آکھے گا. تے جیڑا آپ ڈوب جاندہ وہ پانی جو آکھے گا نہ یار پانی جی نہ وڑیں گے تے ڈوبی نہ جائے گی. تے میں بھی وہ قسمت نال میری گڈی گیا تے مینوں آندا جی وہ فلانے سٹاپ تے لینا میں اوتے مینوں لا دیا جی. جدوں مینوں آ گل کیتی میں اوتھے ہی لاتا. میں کہا ایتھے اترو. آندا حضرت صاحب تو شے کو نہیں لبنی. میں کہا تینوں سر لب جانی جا تو اتر. وہ کئی ہوندے نا فی سبیل اللہ مشورہ دین والے. بابو بلے شاہ رحمت اللہ علیہ میں بھی تو سمجھو بلے شاری کی آنے میں یا رب العالمین میں اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے. اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے. میرے اندر کلک دیجئے جنا چرتانا ہے اپنی ہستی مٹائے نا وہ نہ چرتا جب پھول لگتا ہے. دھیان دینے وچ بلا کون نمانا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے ساریا یہ تبلیغی گلاں یاد کر رہیا نمرود تک خبر پہنچ گئی. نمرود نے کیا کہ لیاؤ ابراہیم نو میرے کول. ابراہیم علیہ السلام گئے نمرود دے کول دربار اندر چلے گئے وہ دفتر اندر چلے گئے وہ سارے درباری بیٹھے ہوئے وہ منن والے انہوں سجدے کرنے والے سارے بیٹھے ہوئے. ابراہیم علیہ
السلام چکے نہیں اوکے نہیں آپ نے ایسی کوئی حرکت کی تھی جڑی شرع دے خلاف ہوئے بلکہ کم ہو کی دانے جڑا شریعت دے مطابق ہوئے اللہ کی رضا دے مطابق ہوئے وہی بجائے ہوئے کوئی گل نہیں ہے بادشاہ ہے یہ اپنی جگہ ہے لیکن میرے اللہ نے جڑیاں میریاں ڈیوٹیاں لائیاں نے میں انہوں نے پورا کرنا پیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس نمرود کے سامنے میرے ابراہیم گئے ان نمرود کو آپ نے فرمایا تو انا میں سب تو اعلیٰ ربا انا ربکم الاعلیٰ فرمایا یاد رکھی ابراہیم علیہ السلام نے کی فرمایا ہے کانا ابراہیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمرود ابراہیم علیہ السلام اندرے پہ رب یلذی یحیی و یمیت اور نمرود میرا رب ہوئے جڑا زندہ بھی کرتا ہے میرا رب ہوئے جڑا مارتا بھی ہے میرا رب ہوئے جڑا زندہ بھی کرتا ہے میرا رب ہوئے جڑا ماردا بھی ہے وہ نمرود آکھن گئے کیڑی کو وڈی گل ہے وہ جدے تے مقدمہ سی جنوں سزا سی پھانسی ہونی سی انہوں نے جیل چ بلایا جدا قصور ہی کوئی نہیں وہ بھی قید سی انہوں ہی بلایا ایک قصوروار ایک بے قصورا جڑا قصوروار سی انہوں نے زندہ رہن دیتا بے قصور انہوں مروا چھڑیا تے نمرود کہنے لگا ابراہیم تے کوئی ایسی گل نہیں زندہ کرنا مارنا کہتے میں بھی یہ کام کر چھڑیا ہے فرمایا تجھے موت و حیات کے فلسفے کا پتہ ہی نہیں ہے موت و حیات کے فلسفے کی تمہیں تو خبر ہی نہیں ہے تم کیا بات کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایدی عقل تو گل پاری ہے ابراہیم علیہ السلام پر دوجی گل ارشاد فرمائی سنو اللہ دا قرآن ماشاءاللہ 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 کہنے پڑھا ہی ہو اچھا چلو بیٹھو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا نمرود تینوں نہ موت کا پتہ لگا نہ حیات دے فلسفے کا پتہ لگا ہے ان میں دوسری گل ہے مناظرہ ہونا ہے لیا دوسری گل کرنے لگا فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ آپ نے فرمایا میرا اللہ ہوئے جڑا سورج مشرق وچوں چاڑدا ہے کہ تو اپنے آپ بڑا رب ہونا ہے پھر مغرب وچوں سورج طلوع کر کے بکھا سورج مشرق کو چاڑے میرے رب نے تو مغرب کو چاڑ انہیں سنو قرآن پاک رب نے فرمایا جدوں ابراہیم دی گل اے کافر نے سنی نمرود نے سنی فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ کافر مبہوت ہو گیا آکھن لگا یہ تے کام نہیں ہونا تے انہیں پھر نمرود نے سوچیا بھی انہیں دا ایک کوئی حل ہے یہ تے سر چڑھ گیا ساڑھے دا حل ہے وے انہوں ساڑ دئیے انہیں آرڈر دیتا لکڑیاں کٹھیاں کرو لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں گئیاں پھر انہیں چکھا تیار کیتا تو چکھا کنا سی 30 گز لمبی جگہ 20 گز چوڑی جگہ انی اگ پامبڑ مچے کوئی اس اگ دے اتوں فضا جو پرندہ نہیں سی گزر سکتا انی اگ سی ابراہیم علیہ السلام نو منجنیق دے ذریعے پہلا رسیاں چ جکڑیا گیا پھر منجنیق دے ذریعے اگ دے اندر ہن میں اے نہیں آندا سٹیا گیا ہے منجنیق دے ذریعے جدوں روانہ کیتا گیا پھر ابراہیم علیہ السلام اگ وچ تشریف فرما ہو گئے نے اگ وچ بولو کی آکھیا میں اگ وچ تشریف فرما ہو گئے پامبڑ مچے کولے پخے نمرود تے او دے ہواری سارے ویکھن ہونے سڑ جانا ہے کم مک جانا ہے میرا راہ کھل جانا ہے مینوں ڈکن والا کوئی نہیں ہونا پر اللہ دے فیصلے ہور سن نمرود نو تھے بہ کے ویندا اے پیا آندا اگ وچ اینا ٹائم لنگ گیا ہے لیکن اگ ساڑ دی نہیں اگ ساڑ دی نہیں گل کی ہے
ہوں توجہ نہ جملہ سنیا جے، اور جنہ رسیاں نہ جکڑیا گیا ابراہیم علیہ السلام دا جسم انور بنیا گیا، رب نے فرمایا نہیں اگے اے رسیاں ساڑ دے پر خبردار میرے ابراہیم سیک نہ پہنچے۔ رسیاں ساڑ دے، رسیاں ساڑ پر میرے ابراہیم سیک نہ پہنچے۔ جڑا قمیض مبارک کرتا مبارک پایا سی او دا ایک تاگا بھی نہیں سڑیا۔ رضوی صاحب سڑیا کیوں نہیں؟ میں کیا ہے وہ پشانی ہے جدے وچ نور محمد پیا چمک رازی صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبادا۔ میری آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نا نور پاک چمکدا سی پیا، ایک پاسے عقل ایک پاسے عشق، عشق نائے یار پیچھے آگے جانا پوے کوئی کاٹے والا سودا نہیں، ابراہیم چلا جا کوئی گل نہیں، اگ تیرا کچھ نہیں بگاڑ نہیں، اگر آندی ہے ابراہیم نہ جاوی، اس واسطے اگ دا کم ہی ساڑنا، اگ دا کم ہی ساڑنا۔ آپ نے فرمایا اے عقلے بڑا ہو جا، یہ بیلا عقل دے تورن والا نہیں، یہ بیلا تیار دے عشق پیچھے آگ وچ جان رائے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ میں دنیا کیا آندنے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، جی آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، پر عقل ہے محو تماشا اے لبے بام ابھی، عقل جے کھلو کے تماشا ویکھی آندی ہے پئی تے عشق نے چھال مار بھی دتی ہے۔ عقل تماشا ویکھی تے عشق نے چھال مار بھی دتی۔ ابراہیم علیہ السلام واسطے وہ کوڑے سن نا، وہ کوئلے وہ بن گئے چمبیلی دے پھول، خوشبواں۔ نمرود آندا ہے بھی اگ نہیں اثر کردی پئی، کی کریے انہیں آخیا بھی چلو انہیں نہ آخی بھی آ جاؤ باہر، آ جاؤ باہر۔ ہوں سنو اللہ کا قرآن، رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا جڑے ویلے میرا خلیل آ کر تشریف لے گیا ہے اس ویلے میں آ کے حکم ارشاد فرمایا ہے، رب العالمین نے فرمایا یا نارو کونی بردوں و سلامن علی اسلام واسطے ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، پردہ ٹھنڈی ہو جا، خبردار ایڈی ٹھنڈی نہ ہومی میرے ابراہیم علیہ السلام نو ٹھنڈ لگنے لگ پوے۔ فرمایا دنیا حکم تیرے واسطے وے والسلام تے نال سلامتی والی بن جا۔ اگلے جمعے تو پہلا عید ہے، اگلے جمعے تو پہلے عید ہے نا، لو انشاءاللہ باقی ہوں عید والے دن وما علینا الا البلاغ۔